مفسر قرآن مدقق زمان علامہ خضر حیات بکروی حفظہ اللہ۔ کوشش کے برگری پپل ذکیر انشاءاللہ علامہ صاحب کا اہم موضوع مسئلہ الہ و مسئلہ ختم نبوت۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے مسئلہ ختم نبوت اور مسئلہ الہ۔ اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ یہ عنوان تجویز کرنے والوں نے کیا رب تجویز کیا ہوگا، لیکن اتنی بات میں عرض کرتا ہوں کہ ختم نبوت یہ ہے پہچان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اعلان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت کو سمجھے بغیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ناممکن ہے، اور پہچان محمد مصطفیٰ کے بغیر پیغام محمد مصطفیٰ اعلان رسول اس کو سمجھنا اور اس کو ماننا انتہائی مشکل ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلی یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، پہچان اور شان ویسے تو تمام کمالات ابدیت کے منتہا ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اللہ رب العزت نے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عظمتوں اور جن شانوں سے نوازا ہے، کائنات میں اس کی مثال بھی نہیں، اور کائنات میں ان شانوں میں آپ کا کوئی سہیم اور حصے دار بھی نہیں۔ آپ کے وہ خصائص، وہ عظمتیں، وہ شانیں جو آپ ہی کا خاصہ ہیں، اور آپ ہی پر ان کا اکمال ہے، آپ ہی کا وہ جمال ہے، اور کائنات میں کسی کو بھی وہ نصیب نہیں ہوئی۔ ایسی بے شمار عظمتیں، بے شمار شانیں اور بے شمار فضائل و فواضل موجود ہیں، لیکن ان شانوں میں سب سے بڑی شان، سب سے بڑا خاصہ، سب سے بڑا منصب، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑی عظمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی خاتم النبیین ہونا۔ خاتم النبیین، آخری نبی ہونا۔ خاتم کے لفظ تک تو سب لوگ ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں۔ قادیانی بھی اس حد تک ہمارے ساتھ تھے۔ منکرین ختم نبوت، ان کی اگر آپ دیواروں پہ دیکھیں، ربوہ میں جا کر، قادیان میں جا کر، تو انہوں نے اپنی دیواروں پہ یہ آیت لکھی ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن صرف لفظ پڑھنے سے ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ خاتم کا جو معنی قرآن نے کیا، خاتم کا جو معنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خاتم کا جو معنی اصحاب پیغمبر نے کیا، تابعین نے کیا، جب تک اس معنی پہ ایمان نہیں ہوگا، ختم نبوت پر ایمان نہیں ہوگا۔ چاہے اپنی کتابوں میں کوئی خاتم النبیین کا لفظ لکھتا رہے، چاہے اشتہاروں میں خاتم النبیین کا لفظ لکھتا رہے، چاہے دیواروں پر لا نبی بعدی کا لفظ لکھتا رہے، سب سے پہلی بات یہ ہے جو میں آج سمجھانے چلا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ خاتم النبیین جو پہچان محمد مصطفیٰ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تمام امت نے، حوالہ دے رہا ہوں علامہ اندلسی، علامہ بیضابی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب مظہری اور علامہ آلوسی صاحب روح المعانی، انہوں نے معنی کیا خاتم کا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بجلی گئی؟ خاتم النبیین کا معنی آخر من نبیا لا یتنبأ بعدہ احد، آخر من نبیا۔ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ وہ ہستی جس کو اللہ نے سب سے آخر میں نبوت عطا کی، لا یتنبأ احد بعدہ، جن کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا، کوئی نیا نبی پیدا ہو نہیں سکتا، کسی اور کو نبوت عطا ہو نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے آخر من نبیا لا یتنبأ احد بعدہ، آخر النبیین، خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین، اور آخر النبیین کا معنی وہ ہستی جس کو نبوت دینے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ کوئی نیا نبی، سارے بولو، ایمان کا مسئلہ ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں تو آپ تو بولیں۔ کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا۔ یہ معنی نہیں کہ کوئی پہلا نبی آ نہیں سکتا۔
ختم نبوت کا یہ معنی نہیں کہ کوئی سابق نبی آ نہیں سکتا. ختم نبوت کا معنی ہے کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. آخر من نبیا لا یتنبأ احد بعدا. تمام امت نے یہ معنی کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. ایک مسئلہ آپ بتا دیں. بہت سارے فرقے کہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت مل گئی تھی ابھی تک آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے. اور اس پہ روایت بھی لاتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت حقیقتاً نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے. بہت سارے فرقے یہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو میرا بھائی اگر عقیدہ یہ رکھے گا کہ کل کائنات سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ کو نبوت بالفعل مل چکی تھی، یہ عقیدہ رکھے گا، پھر حضرت محمد مصطفیٰ اول النبیین بنیں گے، آخر النبیین نہیں. جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ آخر النبیین ہیں. اول النبیین آدم ہے، آدم پہلا نبی ہے، اور آخرہم محمد مصطفیٰ یہ آخری نبی ہے. اور آخری کا معنی یہ جاننے کے بعد کہ جن کو آخر میں نبوت ملی اور ان کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا، یہ معنی ہے ختم نبوت کا. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نبوت تب مل گئی کہ آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھے، مطلب کیا ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کو آپ کی نبوت کے بعد نبوت ملی. تو یہ کس طرح ختم نبوت کا قائل ہو سکتا ہے؟ ختم نبوت کا قائل وہی ہو سکتا ہے جس کو ماننا ہوگا قرآن مقدس کی نص کٹی کو، بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین. حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے آخری نبی ہیں. پھر بعض لوگوں نے جہاں معنی بدلا، انہوں نے کہا خاتم کا معنی ہے مہر. توجہ میری طرف، خاتم کا معنی ہے مہر، اور خاتم النبیین کا معنی کہ اب جو نیا نبی آئے گا وہ آپ کی مہر تصدیق سے آئے گا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کی نگاہ یہ نبی گر ہے. بعض جاہلوں نے یہ کہا، جیسے مرزا قادیانی ملعون اور اس کے پیروکار، انہوں نے خاتم کا معنی بدلا. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خاتم کا معنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک امت نے اس آیت کا معنی کرتے ہوئے پیغمبر کریم نے خود معنی کیا، اصحاب پیغمبر نے معنی کیا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اہل لغت سب متفق ہیں کہ خاتم کا معنی یہاں پر آخر ہے. خاتم کا معنی آخری ہے، آخر ہے. خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین ہے. یہی معنی حضرت محمد مصطفیٰ نے کیا، یہی معنی اصحاب پیغمبر نے کیا، یہی معنی تابعین عظام نے کیا، ائمہ نے کیا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی. اگر کوئی خاتم النبیین کا معنی یوں نہیں مانتا اور کہتا ہے آپ کی نگاہ نبی گر ہے، یا آپ کی عظمت نبی گر ہے، یا آپ کا منصب نبی گر ہے، یا آپ کی مہر سے نیا نبی بنے گا، وہ بھی اس آیت کا منکر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. خاتم النبیین کا تلفظ کرنا جدا بات ہے، خاتم النبیین پر ایمان لانا یہ امر دیگر ہے. مقصود ہے ایمان لانا. اب یہی آیت
اس کی 3 قراءتی علماء جانتی ہیں۔ ایک قراءت ہے خاتم النبیین، ایک ہے خاتم النبیین، اور ایک ہے ختم النبیین۔ اور علماء جانتے ہیں کہ قراءتین 2 قراءتیں جب متواتر ہوں تو وہ 2 آیات کے درجہ میں ہوتی ہے، تو گویا خاتم النبیین میں صرف ایک دلیل نہیں، 3 دلیلیں ہیں آپ کی ختم نبوت کی، 3 قراءتیں، 3 دلیلیں، اور تینوں کا معنی ہے آخری نبی جن کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ یہ مفہوم ذہن میں ہونا ضروری ہے ایمان کے لیے، اس لیے خاتم ہو تب بھی معنی آخری نبی، خاتم ہو تب بھی معنی آخری نبی، ختم ہو تب بھی معنی آخری نبی۔ تینوں قراءتوں کو پیش کر کے معال ایک ہے۔ یہی بات علامہ علوسی، یہی بات علامہ اندلسی نے لکھی، اور جن کو لغت پہ اعتبار ہے تاج العروض، لسان العرب اور ابن سیدہ، اور اسی طرح لغت کی کوئی کتاب بھی اٹھاؤ، لغت میں بھی جہاں اس آیت کا حوالہ دیا گیا خاتم النبیین والی، وہاں سب اہل لغت متفق ہیں کہ جہاں معنی ہے آخر النبیین، آخری نبی ہونا، یہ معنی ہے خاتم النبیین کا۔ اور اسی کو میرے پیارے محبوب نے وضاحت کے ساتھ فرمایا متعدد صحابہ سے، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے محل کو حصی محل سے تشبیہ دی، اور حصی عمارت سے تشبیہ دی، حصی عمارت کو مشبہ بھی بنایا اور تشبیہ دی۔ کس لحاظ سے؟ فرمایا بنا دارن، رجل بنا دارن، ایک آدمی نے بہترین خوبصورت محل تعمیر کیا، اور سارا محل مکمل تھا، صرف ایک اینٹ کی جگہ، لبنا، ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی۔ لوگ آئے اس محل کی زیارت کرنے کے لیے، اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا ہی خوبصورت محل ہے، بڑا ہی جمال والا محل ہے، بڑا ہی پر رونق محل ہے، لیکن کاش یہ جو ایک اینٹ رہ گئی ہے، اینٹ کی جگہ رہتی ہے، یہ بھی مکمل ہو جاتی تو یہ عمارت کامل بن جاتی، مکمل بن جاتی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ محل، یہ نبوت کے محل کو حصی محل کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور فرمایا وہ آخری اینٹ، انا لبنا، آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں وہ آخری اینٹ ہوں کسر نبوت کی، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ پیغمبر نے بھی اسی معنی کو بیان کر دیا۔ متعدد صحابہ سے محل سے تشبیہ دینے کا مقصد یہ ہے، پہلے اینٹیں ساری مکمل ہو گئی، ایک اینٹ رہتی تھی، آخری اینٹ اللہ نے مجھے نبوت عطا کر کے محل کا وہ اینٹ جو رہنے والی تھی اس کو پورا کر دیا۔ لیکن میرے نبی کے کلمات پہ توجہ فرمائیں، فرماتی آنا لبنا، لوگوں میں ہی وہ اینٹ ہوں۔ کیسے؟ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لا نبی بعدی، اس لا نبیہ کو بھی پیغمبر کریم کی زبان سے سمجھاؤں گا۔ لا نبی بعدی کا کیا مطلب ہے؟ دوسری حدیث ابن ماجہ میں، مسند احمد میں لا نبیہ بعدی کی تشریح کی ہے۔ فرمایا انقطعت النبوۃ والرسالۃ بعدی، لا نبیہ بعدی کا معنی ہے انقطعت النبوۃ والرسالۃ بعدی۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا ذہبت
नबुव्वत बादी, और चौथे मकाम पे फरमाया ला तबकन नबुव्वत बादी। और कायनात वालो, ला नबिया बादी का माना ये है इन कताअत मेरे बाद नबुव्वत का सिलसिला मुनक़ते हो गया, नबी बनाने वाला सिलसिला मुनक़ते हो गया। ज़ाहबत नबुव्वा, नबुव्वत का सिलसिला चला गया, मैं आखिरी नबी हूँ। ला तबका मिनन नबुव्वा, नबुव्वत से कोई अब बाकी नहीं रहा, मैं आखिरी नबी हूँ। ये ला नबिया बादी की तशरीह भी खुद कर दी है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं ओए लोगो, ये खातमुन नबीयीन का माना ज़हन में रखना, आखिरुन नबीयीन। फरमाया इन्नी आखिरुल अंबिया, इन्नी आखिरुल अंबिया, ये मुस्लिम शरीफ पढ़ रहा हूँ, मैं आखिरी नबियों का आखिरी हूँ, आखिरुल अंबिया, मैं अंबिया का आखिरी हूँ। पैगंबर करीम ने खातमुन नबीयीन का माना खुद समझा दिया कि इन्नी आखिरुल अंबिया, मैं सब अंबिया से आखिर में आने वाला हूँ, मुझे नबूवत सबसे आखिर में दी गई है, मेरे बाद कोई नबी नहीं। इस पर मज़मून मुतवातिर मौजूद है, और अल्लाह के फजल से इस वक्त मेरे ज़हन में 61 सहाबा से ये मज़मून मरवी वो मेरे ज़हन में मौजूद है। वक्त नहीं, सिर्फ चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ। 61 सहाबा ने ये मज़मून बयान किया, और उसके आगे सैकड़ों ताबीन ने, सैकड़ों तबा ताबीन ने, और हजारों के लिहाज से मुहद्दिसीन ने इस मज़मून को लिया है। और उलमा जानते हैं 61 सहाबा से मरवी मज़मून, और आगे जितने सैकड़ों की तादाद में रावी, तो उलमा मुहद्दिसीन के नजदीक, अहले उसूल के नजदीक इसको कहा जाता है खबरें मुतवातिर। और खबरें मुतवातिर उस तरह कती होती है जिस तरह कुरान का मसला कती है। खातमुन नबीयीन ये आयत भी कती है, और इसका मफहूम ला नबिया बादी आखिरुल अंबिया ये भी कती है। इसलिए पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि जो आदमी मोहम्मद मुस्तफ़ा को आखिरी नबी नहीं मानता या उसमें शक करता है, वो आदमी मुर्तद और वाजिबुल कत्ल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्यों इसकी छुट्टी है? आवाज तो लाउड स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के सारे ही ऐसे हैं। इस पर मैं समझता हूं दलाइल देने की जरूरत नहीं कि जिस तरह नबूवत मुहम्मदिया बदीहात से है, नबूवत मोहम्मद मुस्तफा का मसाला वो अब नजरी नहीं रहा, उस पर कोई दलाइल देने की जरूरत नहीं। तो जो नबूवत मुहम्मदी पर ईमान रखता है तो उसको खातमियत मोहम्मदी पर दलाल देने की जरूरत नहीं। अब सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो है जो सिद्दीक़ अकबर ने काम किया। खत्मे नबूवत के मुनकरीन के साथ जो सहाबा ने मामला किया कि जो खत्मे नबूवत का मुनकर हो वो वाजिबुल कत्ल भी है मुर्तद होकर। और ये मेरा फतवा नहीं, मजमाउल अनहर उठा के देख, बजाजिया उठा के देख, अल बहरुर राइक उठा के देख, फिका हनफी छोड़ो, मुगनी इब्ने कुदामा हम्बली मसलक की उठा के देखो, मालकी, हम्बली, शाफी, ज़ाहिरी, और दुनिया का कोई मजहब, हम्बली हो कोई मजहब हो, सब के सब उम्मत मुत्तफिक है कि जो खत्मे नबूवत में शक करता है या तशकीक पैदा करता है या पैगंबर करीम के बाद नबूवत का दावा करता है या मुद्दई नबूवत की तस्दीक करता है, वो आदमी मुर्तद हो जाता है। हत्ता कि इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, एक आदमी नबूवत का दावा करे मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद और दूसरा कहे कि मौजज़ा दिखा, ये बात समझने वाली है। एक आदमी क्या करे, नबूवत का दावा,
اور دوسرا بیچارہ صوفی مسلمان تھا، اس نے کہا جی کوئی معجزہ دکھائیں، تو فرمایا وہ جس طرح دعویٰ کرنے والا مرتد ہے، اسی طرح اس سے معجزہ کا مطالبہ کرنے والا بھی مرتد ہے۔ تو خیر، آپ کی ختم نبوت یہ تو آپ کی پہچان ہے، اور میں نہیں کہتا، خود پیغمبر نے اپنا تعارف اسی عنوان سے کرایا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، علماء جانتی ہیں، پیغمبر کریم فرماتی ہیں لوگو آنا احمد آنا محمد، میں محمد ہوں۔ تعارف ہے یا نہیں؟ اپنا تعارف ہے یا نہیں؟ آنا محمد، میں محمد ہوں۔ آنا احمد، میں احمد ہوں۔ اور انا الحاشر، اور آخر پہ فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہو۔ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، یہ مسلم پڑھ رہا ہوں، پیغمبر کریم نے اپنا تعارف یہ پیش کیا، اے لوگو میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں۔ اور عاقب کہتے کس کو ہیں؟ لیسا بعدہ نبی، جن کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کو میرے پیغمبر نے فرمایا، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، حضرت علی تبوک میں پیچھے رہ گئے اور تھوڑے پریشان ہوئے تبوک کی جنگ میں، اور پیغمبر کریم کے پیچھے آئے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، علی اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے میرے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ میں نے تجھے وہ درجہ دیا جو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو درجہ دیا؟ اور وہ کیا درجہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، ہارون کو ذمہ دار بنا کے چھوڑ گئے، میں تبوک میں جا رہا ہوں، تمہیں ذمہ دار بنا کے چھوڑا، تجھے وہ منصب دیا۔ لیکن یہاں شبہ پڑ سکتا تھا کہ حضرت ہارون تو پیغمبر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا، ہاں غیر انہو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن یہ بات یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں پیغمبر کریم نے قیامت کی علامتیں بیان کی اور فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرک نہ بن جائیں اور مشرکوں کے ساتھ مل نہ جائیں۔ اور حتی تعبد قبائل من امت الاوثان، میری امت کے بہت سارے لوگ قبروں کے پجاری ہوں گے۔ اوثان، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، قبروں کے پجاری، تصویروں کے پجاری ہوں گے۔ یہ پیغمبر نے پیشین گوئی کی اور فرمایا کہ وہاں پر یخرج ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی، اے لوگو اسی دوران 30 کذاب نکلیں گے، بڑے بڑے دجال ہوں گے، ہر ایک گمان کرے گا انہ نبی کہ وہ نبی ہے۔ خبردار، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت انس سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت، وہ مشہور حدیث شفاعت میں موجود ہے، جو حدیث خود متواتر ہے، حدیث شفاعت، اس میں پیغمبر کریم کا تعارف اسی رنگ میں کرایا گیا۔ ساری کائنات پریشانی کے عالم میں آدم کے پاس جائے گی، جواب ہوگا
لستو لہا لستو لہا حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، لستو لہا لستو لہا حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، جواب ملے گا میرا یہ منصب نہیں ہے، میرا یہ کام نہیں ہے، لستو لہا لستو لہا یہ کرتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ خود کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس پوری آدم کی اولاد، آدم سمیت اول سے آخر تک ساری بنی آدم مل کر حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے آ کر جب تمہید رکھے گی، بخاری کے لفظ بھی ہیں، مسلم کے لفظ بھی ہیں، تمہیدن یہ کہیں گے انت رسول اللہ وانت خاتم الانبیاء، انت رسول اللہ وانت خاتم الانبیاء، یہ مسلم شریف ہے، انت رسول اللہ وانت خاتم النبیین، یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ سب کی سب امتیں جس میں منکرین ختم نبوت بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، مجوسی بھی، اول سے آخر تک ساری کائنات مل کر تمہیدی کلمات یہ کہے گی انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ کون سے نبی؟ آخری نبی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، جب تک ختم نبوت کا کائنات اقرار نہیں کر لے گی اس وقت تک حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ حساب و کتاب اب شروع ہوگا۔ پہلے ماننا پڑے گا کہ خاتم الانبیاء منصب کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا۔ آخری نبی ہونا کس کا منصب ہے؟ محمد مصطفیٰ کا۔ تو میں نے عرض یہ کیا آپ کا ابتدا سے لے کر آخر تک تعارف، عالم ارواح میں بھی تعارف، ثم جاءکم رسول لتؤمنن به ولتنصرنہ، وہاں پر بھی دو لفظ بولے جب آپ کا تعارف بیان کیا۔ ثم جاءکم، یہ ثم بھی بتا رہا ہے مصدق لما بین یدیہ، یہ بھی بتا رہا ہے مصدق کا لفظ، ثم کا لفظ، یہ عالم ارواح میں تعارف ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سارے انبیاء کے آخر میں تشریف لائیں گے اور آخر میں تصدیق کریں گے، یہ عالم ارواح کا تعارف۔ اور دنیا میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہی تعارف ہے۔ آپ کے معجزات میں بھی یہی تعارف ہے، حتیٰ کہ وہ زب اور گو جو آپ کے معجزات میں آتا ہے دلائل نبوت میں، جس نے وہ سمسیرا اور زب اور گو جو بولی عربی زبان میں بولی، آپ نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ تو فرمایا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ اس سمسیرے کو بھی پتا تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ بہرحال یہ آپ کی وہ عظمت ہے، آپ کی وہ شان ہے جس پر پوری امت متفق ہے۔ صرف کافر قرار دینا کافی نہیں، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ مرتد ہے، اور مرتد کو ویزے نہیں دیے جاتے، مرتد کو ملازمتیں نہیں دی جاتی، مرتد کو جرنل نہیں بنایا جاتا۔ اسلامی ملک کا مرتد وہ جرنیل نہیں بن سکتا، مرتد جج نہیں بن سکتا، مرتد ڈی پی او نہیں بن سکتا، مرتد وہ حکومت اسلامیہ کا فرد اور رکن اور ملازم نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مرتد کی جو شریعت نے سزا رکھی ہے یقتل، اس کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اسے برطانیہ کا ویزا دے دیا جائے گا۔ یہ نیا قانون آیا، خیر اس کی بھی میں بات کرتا ہوں۔ تو یہ پہلی شک تھی میرے موضوع کی جو مقام محمد مصطفیٰ ہے، اور میں نے عرض یہ کیا کہ آپ پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو آخری نبی ماننا، آخری پیغمبر ماننا،
اور آخری نبی ماننے کا مطلب ہے آپ کو نبوت ملنے کے بعد کوئی نیا نبی بن نہیں سکتا. تو اسی آیت نے میری رہنمائی کر دی. بلاکر رسول اللہ، رسول اللہ. آپ نے کبھی غور کیا لفظ رسول پہ؟ رسول کا معنی پشتو میں بیان کر دو. رسول کا معنی پیغام دینے والا ہیں. حضرت شیخ القرآن پنڈی والے مانا کرتے تھے سنیہا دیون والا. سنیہا پیغام، سنیڑا پیغام دینے والا. رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، پیغمبر، پیغام دینے والا. خاتم النبیین فرمایا یہ عظمت مصطفیٰ ہے، اور رسول فرمایا پیغام دینے والا. اب سوال ہے کہ پیغمبر نے کون سا پیغام دیا؟ رسول کی رسالت، رسول کا پیغام، رسول کا سنیہ وہ کیا ہے؟ اگر اس کی تفصیل میں جاؤ تو 30 پاروں کا قرآن ہے. یہ سب میرے نبی کی رسالت ہے. یہ قرآن مقدس، یہ پیغمبر کا پیغام. اسی لیے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اسی لیے فرمایا میرے پیغمبر ھذا بلاغ للناس، ھذا بلاغ للناس فإن فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. اگر میرے پیغمبر کا تفصیلی پیغام دیکھنا چاہتی ہو، یہ 30 پاروں کا قرآن ہے، اور اس میں اس پورے قرآن کا خلاصہ نکالنا چاہتے ہو تو فرمایا میرے پیارے پیغمبر قل انما انا منذر. اے لوگو میں محمد مصطفیٰ آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. اور وہ پیغام کیا ہے؟ ما من الہ الا اللہ، ما من الہ الا اللہ. اور قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد. پیغمبر کے پر آنے والا قرآن کا خلاصہ اور مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اے کائنات والو، الہ صرف ایک ہے. سب بولو الہ صرف، جلدی بولو میں نے لمبا سفر کر کے جانا ہے. الہ صرف، ما من الہ الا اللہ، یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. من قال بقلبہ مستیقنا بقلبہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. من قال مخلصا بقلبہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی. یہ میرا ذکر، میرے ساتھ والوں کا نصاب، پہلے تورات انجیل سب کتابوں کا خلاصہ وہ یہی ہے انہو لا الہ الا انا. اے کائنات والو، الہ صرف ایک ہے. انبیاء برحق، اولیاء برحق، معجزات برحق، کرامتیں برحق، صدقات برحق، کتابیں برحق، صحابہ برحق، ائمہ برحق، اکابر برحق، بڑے برحق، چھوٹے برحق، اپنے اپنے درجہ میں. لیکن یاد رکھ لو الہ صرف ایک ہے، ایک کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں. پیغمبر ہیں پر الہ کوئی نہیں، فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں، اولیاء اللہ ہیں پر الہ کوئی نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا ولی ہے پر الہ نہیں ہے. علی حجویری اللہ کا ولی ہے پر الہ نہیں ہے. اور ساری کائنات کی حکومتیں وہ اپنے مقام پہ ہیں پر الہ کوئی نہیں. یہ ماننا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ پیغمبر نے یہی منوایا. یہ ہے پیغام محمد مصطفیٰ. اب الہ کا معنی کیا ہے؟ بس بھائی بس، نعرے نہیں، ٹائم بڑا کم ہے. الہ کا معنی کیا ہے؟
ایک بات بتاؤں آپ کو مردان والوں، خدا کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے فرقے ہمارے مد مقابل ہیں اور آپ ان سے سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ عذاب قبر کے منکر ہیں، کوئی کہتے ہیں حیات النبی کے منکر ہیں، کوئی کہتے ہیں خیرات کے منکر ہیں۔ خدا کی قسم یہ جھوٹ بولتی ہے۔ ہمارا جھگڑا ایک بات بھی ہے، ہم کہتے ہیں لوگوں الہ صرف ایک ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اس مسئلے پہ آ جاؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہی وہ دعوت الانبیاء کا مرکزی نقطہ، اور اسی نقطہ پہ امت پہ جوڑ ہوگا اور امت جڑے گی۔ لیکن الہ کا معنی کیا ہے؟ اور الہ کا معنی 90% ملا کو بھی نہیں آتا، صوفی کو بھی نہیں آتا، ضربیں لگاتا ہے۔ تو تم میں بھی اب کچھ پریشان ہونے لگے ہیں بے عربی سے ہماری زبان میں نہ آ جائے۔ عربی پڑھنا آسان ہے، الہ کا معنی سمجھو، وقت نہیں۔ الہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ معبود، معنی صحیح ہے، لیکن معبود لفظ عربی ہے، ہماری نہ پشتو تھے نہ پنجابی تھے نہ اردو۔ پھر سے آگے جی عبادت کے لائق کوئی نہیں، ایسا معنی کرتے ہو؟ عبادت کے لائق، عبادت پھر عربی ہے، عبادت پھر عربی ہے۔ ان سارے علماء کو منت کر کے کہو خدا کے لیے ہمیں الہ کا معنی اپنی بولی میں بتاؤ، پشتو میں سمجھاؤ کہ الہ کس کو کہتی۔ اور یہی جرم تھا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کا، انہوں نے الہ کا معنی اپنی بولی میں بتایا۔ آج اشاعت والوں کا یہی جرم ہے، یہ الہ کا معنی سمجھاتے ہیں، الہ کہتے کس کو ہیں بھائی؟ آگے چلیں گے جی بندگی کے لائق کوئی نہیں، بھائی بندگی فارسی ہے، ہماری بولی میں کیا ہے الہ کا معنی؟ اس لیے یاد رکھو، وقت بڑا کم، آسان طرز یہ ہے کہ الہ کا معنی جہاں سے لے لو عبادت کے لائق، بالکل آسان طریقہ۔ اب یہ سمجھنا ہے عبادت کس چیز کا نام ہے، عبادت کس چیز کا نام ہے۔ علماء نے دیکھا بیزابی میں، خفاجی میں، سیالکوٹی، حاشیہ سیالکوٹی میں اور بڑی بڑی کتابوں میں علماء نے دیکھا جی عبادت کا معنی ہے غایت تذلل، اقصی درجہ تذلل کا، عاجزی اور انکساری کا آخری درجہ، آخری نقطہ۔ میں نے کہا مولانا بات سمجھ نہیں آئی، غایت تذلل، آخری حد عاجزی کی، ذلت کی، وہ صرف سجدے میں ہے۔ جو عاجزی سجدہ میں ہے وہ رکوع میں نہیں، جو رکوع میں ہے وہ قیام میں نہیں۔ اور عبادت تیرے نزدیک غایت تذلل کا نام ہے، اقصی درجہ عاجزی کا ہے، انتہا درجہ عاجزی کا ہے، تو پھر سجدے کے علاوہ کوئی دوسری عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت صرف سجدہ ہو اور رکوع، قیام، حتیٰ کہ میں نے شریعت میں دیکھا جہاں دوڑنا بھی عبادت، جہاں سونا بھی عبادت، اور جہاں مشرک اور بدعتی کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہونا بھی عبادت۔ علماء موجود ہے، تو پھر کہتے ہیں ہر تکبر حرام ہے، لیکن میدان میں مشرک کے سامنے جاؤ سینہ تان کے جاؤ۔ یار جو نہ سمجھے تو طواف کے پہلے چکر دیکھ لو، وہ تو مشرک ہی مر گئے، لیکن آج بھی بوڑھا بھی سینہ تان کے چل رہا ہے سارے۔ تو یہ تو اکڑنا عبادت بن گئی، یا تم کہتے ہو غایت تذلل ہے، اقصی درجہ عاجزی کا۔ تو جہاں تکبر عبادت ہے، جہاں ہنسنا عبادت ہے، جہاں رونا عبادت ہے، جہاں خراٹے لگانا عبادت ہے،
جہاں چلنا عبادت ہے، جہاں گھوڑا رکھنا عبادت ہے، اس کی لید، اس کی خدمت، اس کو سنبھالنا عبادت ہے، تو غایت تذلل کہاں گیا؟ تو میں نے کہا اب بات سمجھ آئی۔ حافظ ابن القیم پہ خدا کی رحمت ہو، اس نے اسی بات کو سمجھایا ہے۔ غایت تذلل کس چیز کا نام ہے؟ تذلل دو قسم پہ ہے، ایک تذلل جوارے کا ہے، تذلل ظاہر کا ہے، اعضاء کا ہے، جو سجدے سے ظاہر ہوتا ہے، رکوع سے ظاہر ہوتا ہے، قیام سے ظاہر ہوتا ہے، اور ایک تذلل اعتقادی ہے، عقیدے کا تذلل ہے، اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے۔ جہاں غایت تذلل جوارے کا نہیں، جہاں غایت تذلل قلبی ہے، دل کی غایت تذلل، اور یہ وہ ہوتا ہے العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع وعلى الضرر فكل دعاء ونداء وثناء ينشأ من هذا الاعتقاد فهي العبادة۔ عبادت نام جھکنے کا نہیں، عبادت عبارت عن الاعتقاد، عقیدے سے عبارت ہے۔ اب جو بیضابی نے کہا، خفاجی نے کہا، شیخ زادہ نے کہا، سیالکوٹی نے کہا، آلوسی نے کہا، جن اکابر نے کہا، اب بات سمجھ آ گئی تذلل کا کیا معنی۔ تذلل اعتقادی ہے، اور مطلب یہ ہے کسی ہستی کو ما فوق الاسباب علیم سمجھنا، ما فوق الاسباب سمیع سمجھنا، ما فوق الاسباب بصیر سمجھنا، ما فوق الاسباب مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، داتا سمجھنا، غوث اعظم سمجھنا، دعائیں سننے والا سمجھنا، پکارے سننے والا سمجھنا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا سمجھنا، ما فوق الاسباب امور میں پہنچنے والا سمجھنا، سلطتن غیبیتن فوق الاسباب کسی ہستی کے متعلق، ما فوق الاسباب علم کا عقیدہ، سننے کا عقیدہ، جاننے کا عقیدہ، دیکھنے کا عقیدہ، پکڑنے کا عقیدہ، تصرف کا عقیدہ رکھنا، یہ تذلل اعتقادی ہے۔ اگر رب کے بارے میں یہ عقیدہ ہوگا کہ وہ بغیر اسباب کے غیب دان ہے، عالم الغیب ہے، بغیر اسباب کے جاننے والا، بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے دیکھنے والا، بغیر اسباب کے دینے والا، بغیر اسباب کے اس کائنات کی تدبیر و تصرف کرنے والا، اگر رب کے متعلق یہ عقیدہ ہوا تو یہ رب کی عبادت بنے گی اس عقیدے کے بنیاد پر۔ اور اگر یہ عقیدہ کسی قبر والے کے بارے میں ہوا، یار اتنا تو بولو تم مردان والے ہو، اگر کسی قبر والے کے متعلق ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھا، ما فوق الاسباب جاننے کا عقیدہ رکھا، ما فوق الاسباب دیکھنے کا عقیدہ رکھا، ما فوق الاسباب تصرف کرنے کا عقیدہ رکھا، تو اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا۔ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ یہ تھا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور الہ کا معنی یہ نکلا کسی ہستی کو ما فوق الاسباب صفات مان کر سننا، دیکھنا، جاننا، تصرف کرنا، اس کے متعلق عقیدہ رکھنا۔ اس عقیدے کے بیس پر، اس عقیدہ کی بنیاد پر کل دعائن وثنائن وندائن ینشأ من ھذا الاعتقاد فہی العبادہ۔ تو میرے بھائیوں، پہلا معنی الہ کا یہ ہوا بغیر اسباب کے جاننے والا، سارے بولو بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے دیکھنے والا۔ اب میرے ساتھ چلو، لا الہ لا علیم الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا علیم الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مدبر الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا متصرف الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا غنی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا کاشف الا اللہ۔ اے کائنات والو، ما فوق الاسباب ساری صفتیں کس کی ہیں؟
اور اس کی کوئی صفت کسی زندہ میں مانے تب بھی مشرک۔ جب یہ ہم باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ گالیاں نکالتی ہیں، اور کئی بدبخت منافقین وہ کہتے ہیں تشدد ہو گیا، سختی ہو گئی۔ اب یہ بیان نہ ہو تو جلسے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ دعوت الانبیاء کا مضمون ہے اور یہ خاتم الانبیاء کا پیغام ہے، پورا قرآن بھرا ہے۔ یہ پہلا معنی الہ کا، تو لا الہ الا اللہ کا معنی ہوگا اللہ کے سوا کوئی مافوق الاسباب سننے والا، کوئی مافوق الاسباب جاننے والا، کوئی مافوق الاسباب تصرف کرنے والا نہیں۔ دوسرا بڑا آسان معنی پیغمبر کریم نے کیا عبادت کا معنی، اور قرآن نے بھی کیا۔ فرمایا العبادت الدعاء مخ العبادہ، الدعاء ہی العبادہ۔ یہ وہ روایت ہے 50 سے زائد شیعہ تفسیروں میں موجود ہے، شیعہ مفسرین نے اس کو لکھا، دیوبندی بریلی اہل حدیث سب نے اس کو لکھا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء ہی العبادہ۔ ایک صوفی مجھے کہنے لگا یہ روایت تو کمزور ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، تجھے میں شاذور پیش کر دیتا ہوں۔ روایتیں تو ہم اس لیے پیش کرتے ہیں کہ تم روایتوں کے پجاری ہو، ورنہ ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، پیغمبر کا فرمان موجود ہے۔ تم کہتے ہیں کمزور، میں نے کہا آپ ذرا خیال کریں، کمزور نہیں شاذور آ رہی ہے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، آگے ذرا پڑھنا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن، سارے بولو، سارے شابش، عن عبادتی یا عن دعائی، سارے پڑھو عن عبادتی۔ آج مردان والے ذرا اونچے پڑھو، عن عبادتی۔ اوپر کیا ہے؟ ادعونی، ادعونی سلونی، ادعونی فی الحوائج، اپنی حاجتوں میں مجھے پکارو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، قرآن نے خود کہہ دیا کہ حاجتوں میں پکارنا عبادت ہے، مشکلات میں پکارنا عبادت ہے۔ توجہ ہے؟ تو اسی کو پیغمبر نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ ہی العبادہ۔ اب تو مؤید بالقرآن ہو گیا، سند تون کی چھان بین کرتا رہے، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ تو یاد رکھو الہ کا معنی پکار کے لائق ہونا، پکار کے لائق ہونا، اسی کو قرآن نے بیان کیا۔ جیسے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، اسی کو قرآن نے بیان کیا۔ لہو دعوت الحق، لہو لام اختصاص کا ہے، لہو کی تقدیم حسر کے لیے ہے۔ دعوت الحق اللائق بالدعا، اور معنی یہ ہے دعا اور پکار کے لائق ہونا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ لہو دعوت الحق۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ توحید و سنت سے محبت، توحید و سنت سے، شرک اور بدعت سے، شرک اور بدعت سے۔ علامہ حضر حیات بدروی۔ میں ابھی زندہ ہی ہوں انشاءاللہ، فکر نہ کر، ٹائم ہے بڑا کم، تو میں نے پہنچنا ہے سرگودے، تو میں بالکل مختصر کرتا ہوں۔ الدعا آسان معنی، رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی پنجابی میں معنی کرتے تھے۔ معنی بڑا اچھا ہے اگر کوئی یاد کر لے۔ فرماتے لا الہ الا اللہ، ساڈ سور دے لائق کوئی نہیں، سداں تے سوراں دے لائق کوئی نہیں، مشکلات میں پکار کے لائق کوئی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لہو دعوت الحق۔ اب یہاں سے مضمون چل پڑا، پکار کے لائق ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا ادعونی استجب لکم،
استجب لکم، مجھے پکارو، یہ میری لیاقت ہے۔ اب لیاقت کا بیان قرآن نے شروع کیا اور فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ استجب لکم، میری لیاقت ہے، میں قبول کر سکتا ہوں، اور اللہ کے سوا کسی پیغمبر کی قبر پہ، کسی ولی اللہ کی قبر پہ یا دور کھڑے ہو کے پکارو، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ اس کی استجابت نہیں کر سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ یا اللہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔ قیامت کے دن کہہ دیں گے ان کننا ان عبادتکم لغافلین، اللہ کی قسم ہم تمہاری پکاروں سے بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کون روزے پہ آ کے پکارتا رہا استشفاء کے لیے، دعا کے لیے، یا دور سے کھڑے ہو کے پکارتا رہا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، سارے انبیاء کہہ دیں گے لا علم لنا۔ 50 مفسرین نے لکھا اے بعد وفاتنا، اپنے موت کے بعد ہمیں دنیا کا کوئی پتہ نہیں، دنیا غیب بن گئی، اور انک انت علام الغیوب، سارے غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ تو میرا بھائی قرآن پھر بولا، فرمایا اللہ پکار کے لائق کیوں ہے؟ حضرت ابراہیم نے اس کی وضاحت کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، انک انت السمیع، یا اللہ تجھے پکارا، تو قبول کر، اس لیے کہ سمیع تو ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہی ہے جو ہر پکار کو سننے والا ہے۔ تو پکاریں سننا، لا الہ الا اللہ کا معنی پکار کے لائق ہونا، اور پکاریں سننا یہ صرف الوہیت کا مقام ہے، اور تیسرا معنی عبادت کا۔ نعرہ تکبیر، تیز آواز ذرا کہ پتہ ہو لگی۔ ہاں بس بھائی بس۔ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، ایک خدا ایک خدا، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، اشاعت التوحید و سنہ، قائدنا جید، قائدنا جید۔ طاعت حقیقی قرآن میں ہے وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اس کا معنی کوئی کرے، قومُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم حضرت موسیٰ اور ہارون کی قوم یعنی بنی اسرائیل، لنا عابدون، ہماری عبادت کرنے والے۔ علماء موجود ہیں الحمدللہ، ان سے پوچھو جہاں عابدون کا کیا معنی ہے۔ قومہما لنا عابدون، اور یہ تو علاقہ بھی ہے مظلوم شہید حضرت عارف طاہری، یہاں پر اگر یہ معنی بیان نہ کیا جائے تو بڑا ظلم ہوگا۔ عبادت کا معنی قرآن سے بیان کر رہا ہوں، قومہما لنا عابدون۔ فرعون نے کہا اسرائیلی یہ ہمارے عابد ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، اسرائیلی فرعون کا سجدہ نہیں کرتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے، فرعون کے نام کی نظر منت نہیں مانتے تھے، تو عابدون کیوں کہا؟ فرعون کا قانون مانتے تھے، قانون کے تابع تھے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ایک معنی میرے بھائیوں یہ بھی ہے کہ حاکم حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، مکنن اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسی مقام پہ لکھا
فرمایا لا تشریع ولا تحکیما ولا تحلیلا ولا تحریما الا للہ۔ اے کائنات والو، لا تشریع ولا تحکیما ولا تحریما ولا تحلیلا الا للہ ان الحکم الا للہ لا حاکم الا اللہ۔ ایک معنی یہ بھی ہے اس کائنات کو بنانے والا بھی اللہ، اور اس کائنات میں ہر قسم کا حکم، ان الحکم، حکم تشریعی ہو تب، حکم تکوینی ہو تب، یہ صرف اللہ کا ہے۔ تکوینی حکم بارشیں برسانا، سورج لانا، چاند کا نظام، راتیں لانا، دن لانا، موسم بدلنا، یہ حکم تکوینی ہے۔ صحت دینا، مرض دینا، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، یہ حکم تکوینی ہے۔ اور اس کائنات کے نظام کو چلانا، یہ حکم تکوینی ہے۔ اور حکم تشریع یہ ہے کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، کسی قانون کو لاگو کرنا، کسی قانون کو انسانیت پر اتارنا اور سب انسانوں کو اس قانون کا مکلف بنانا، انسانی گاڑ انسانیت کی معاشرے کو چلانے کے لیے قوانین کا وضع کرنا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اس لیے میرا بھائی، رب کے قانون کے مقابل کوئی حکومت ہو، کوئی قانون ہو، کوئی مقنن ہو، کوئی شورا ہو، کوئی مشورہ ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، جو کتاب اللہ اور سنت محمد مصطفیٰ کے مد مقابل حکم چلائے، قانون لائے، نظام لائے، وہ قانون طاغوت ہے، وہ نظام طاغوت ہے، اور اس کی اطاعت عبادت طاغوت ہے۔ اور قرآن نے حکم دیا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، من یکفر بالطاغوت۔ آگے وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، پہلے ہے بعد میں ہے، یومن باللہ بعد میں، یکفر بالطاغوت پہلے۔ ہر پیغمبر آیا نظام کی بات کی کہ اللہ کی دھرتی پہ کتاب اپنے رب کا نظام ہو، اللہ کا حکم ہو، اور اللہ کے قانون کے مد مقابل دنیا کا کوئی قانون ہو، چاہے اس کا نام سوشلزم ہو اور کوئی لعنت ہو، کوئی اور اس سے بڑی لعنت ہو، ظالمانہ نظام، جاگیردارانہ نظام اور انگریزی جمہوری نظام ہو، یہ سب کے سب نظام یہ طاغوت کے نظام ہیں، اور قرآن و سنت کا نظام یہ الہی نظام ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اے کائنات والو، حاکم حقیقی ہونا یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتا، حکم نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، ما انزل اللہ کے مقابل فیصلہ نہیں کرتا، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون، من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون۔ یہ ہے لفظ الہ کا تیسرا معنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔